Talks between the US and Iran may already be deteriorating, leaving a memorandum of understanding's future in the air. It's a great day, a day which is going to promote peace and prosperity. I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. تو اسلام آباد MOU میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے نام سے ہونے والی ڈسکشن کے پہلے فیز جو کہ اسلام آباد کے وینیو پر ہوئے تھے آفٹر 1979 دا فرسٹ ڈائریکٹ ہائی لیول انٹریکشن بٹوین US اینڈ ایران، اس کے بعد انتظار کیا جا رہا تھا دوسرے راؤنڈ کا، کیونکہ اس کے درمیان تیل کی قیمت کبھی اوپر جا رہی ہے، دنیا بھر میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، بامبنگز ہو رہی ہیں، جنگ ریزیوم کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لبنان میں بامبنگ ہو رہی ہے جس میں 4000 بندہ بچر کر دیا اسرائیل نے۔ سب کو انتظار تھا دوسرے راؤنڈ کا تاکہ جنگ بندی فارملائز ہو سکے، اور اسی کے لیے آج سے 2 روز پہلے بیرگنسٹاک جو کہ سوئٹزرلینڈ کا شہر ہے، وہاں لیک لیوسرن کے کنارے ایک ریزورٹ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ وہاں پر یہ تمام پارٹیز پہنچتی ہیں۔ وہاں بھی میزبانی پاکستان ہی کر رہا تھا۔ کیسا لگا آپ کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ڈیسٹینیشن ویڈنگ ہوتی ہے نا، دلہا دلہن وہی ہوتے ہیں، لیکن جو شادی ہوتی ہے وہ کسی اور مقام پہ ہو جاتی ہے، اپنے شہر میں نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح وہاں پر پاکستان اور قطر کی میزبانی میں یہ دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ کمنس کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں دوسرے راؤنڈ میں اسلام آباد کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا؟ ویسے اسلام آبادی یہ نہیں پوچھتے کیونکہ ان کو ذرا ریلیف ہوتا ہے کہ دوبارہ پورا شہر بند نہیں ہوا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ان امریکہ اینڈ ان اسرائیل از سین ایز ٹو کلوز ٹو ایران۔ پہلے چند مہینوں میں اس جنگ کے بہت سے لوگ تنقید کرتے تھے کہ پاکستان نے ایران کو بیک سٹیپ کر دیا ہے۔ آج پاکستان دوسرا راؤنڈ کیوں ہوسٹ نہیں کر رہا تھا؟ بیکاز وہ بہت پرو ایرانین پوزیشن لیتا ہے، اسی لیے اس کو بائی پاس کر کے نہیں، پاکستان سے پوچھ کے اس کو لوپ میں رکھ کے سوئٹزرلینڈ کے اس وینیو کا انتخاب کیا گیا جناب۔ یہ میڈیا رپورٹس کہہ رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ تو جب یہ ڈسکشن شروع ہوتی ہیں تو وہاں پر جو فوٹیج سامنے آتی ہے وہ کافی انٹرسٹنگ تھی۔ شہباز شریف صاحب ایز یوزول 6 بٹن برٹش بلیزر میں زیب تن ہو کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ JD وینس جب گریٹ کرتے ہیں فیلڈ مارشل کو تو کہتے ہیں واٹس اپ مین۔ Thank you for all your help, especially this guy. What's up, man? It's good to see you. کوٹ ان کوٹ۔ اور جو جیسچرز کی سائنس ہے اور انالیسز ہیں اس کو بھی بڑا انٹرسٹنگلی انالائز کیا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ کہ درمیان میں فال آؤٹ بھی ہو گیا۔ یہ کہا گیا کہ ایرانینز واپس جا رہے ہیں کیونکہ ٹرمپ کا منہ بند نہیں ہو رہا، اور ساتھ یہ کہ لبنان کی بامبنگ بند نہیں ہو رہی، لیکن اس کے بعد میں کہا گیا کہ یہ ڈسکشنز ایک سکسیس تھیں۔ آگے چل کے کیا اس سے لبنان میں پیس آئے گا؟ کیا یہ ایک سرنڈر اگریمنٹ ہے امریکہ کی طرف سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 14 نکات جب آپ سنیں گے نا، جو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، جو کہ ٹاکنگ پوائنٹس تھے ان سارے ارینجمنٹس کے، جن کی بنیاد کے اوپر یہ معاہدہ ہو رہا ہے، تو شاید آپ میں بھی 1% بعد میں ڈاؤٹ یا شک نہ رہے کہ ایران نے بالکل ہی ڈومینیٹ کر دیا اس جنگ کو۔ جو دنیا بھر کے لوگ، امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایران نے کس طرح اس جنگ میں ایک قدم آگے رہ کر امریکہ کو سرپرائز کیا ہے، اور کیا اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بھی رفٹ آ جائے گا، جو کہ حیران کن بیانات دیے جا رہے ہیں، اینٹی اسرائیلی بیانات دیے جا رہے ہیں امریکہ کی طرف سے، اور اس سے سسٹینیبل پیس آ سکتا ہے یا نہیں، آج ذرا اس کی بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ پیلس آف ورسائی کے مقام کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے الیکٹرانک سگنیچرز کیے جاتے ہیں ایک معاہدے کے اوپر، جس کی فوٹیج سرفیس کرتی ہے۔ آئرونیکلی ورسائی کا وہی مقام جہاں پر ٹریٹی آف ورسائی ہوا تھا، جس کے فیلئر کی وجہ سے اور جس کے لوپ ہولز کی وجہ سے ہٹلر پیدا ہو گیا اور دوسری جنگ عظیم ہو گئی، وہیں پر اس کو ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹرانکلی سائن کرتے ہیں۔ ایران میں بھی سگنیچرز کیے جاتے ہیں، اور پاکستان میں شہباز شریف صاحب الیکٹرانکلی اسلام آباد میں بیٹھ کے اس کو دستخط کے ساتھ فارملائز کرتے ہیں ایز اے میڈیٹر، جس سے ری اسرٹ ہوتی ہے پاکستان کی پوزیشن کہ وی ہیو ناٹ لاسٹ لیوریج اوور امریکہ اور ایران۔ اور اس کے بعد میں JD وینس یہ کہتے ہیں کہ 60 روز کا جو نیگوسیشن فیز ہے، یعنی کہ 60 روز کے لیے جو مذاکراتی عمل شروع ہونا تھا، وہ 18 جون سے شروع ہو رہا ہے۔ 18 جون سے 60 دن آگے تک لگا لیجئے، اور اعلان کیا جاتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے مقام پر یہ مذاکرات ہوں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے جناب کہ اس اعلان کے فوری بعد اسرائیل کی بمباری دوبارہ شروع ہو جاتی ہے لبنان کے اوپر۔ ایک ہی روز میں 87 لوگوں کو ایکسٹرمنیٹ کیا جاتا ہے لبنان کے اندر، جس کے بعد ایران یہ اناؤنس کرتا ہے کہ اس مذاکراتی عمل کا ہم حصہ نہیں بنیں گے، ہم ہرمز کو دوبارہ بند کر رہے ہیں، اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جب تک بند نہیں ہوگی ہم کسی معاہدے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جس کے بعد وائٹ ہاؤس اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ ڈیو ٹو ان ریزالوڈ لاجسٹیکل ایشوز دا ٹاکس آر ہیئر بائی ڈیلیڈ، یعنی کہ کچھ ایسے مسائل جو کہ حل نہیں ہو پا رہے، ان کی بنیاد پر فی الوقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ٹاکس نہیں ہو رہی۔
بہت سے صحافی جو سوئٹزرلینڈ میں موجود تھے فلائٹیں پکڑ کے واپس آ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ایک اور تماشا لگ گیا, کچھ نہیں ہونا. لیکن اس ساری صورتحال میں ایک میکیویلین پلیئر جس کا نام پاکستان تھا وہ کہتا ہے کہ 1 منٹ ذرا سائڈ پہ ہٹ جائیں, میں کرا کے دیتا ہوں آپ کو, بے فکر رہیں. محسن نقوی صاحب فلائٹ پکڑتے ہیں, تہران پہنچتے ہیں, اراغچی صاحب سے ملتے ہیں اور اسپیکر غالیباف سے ملتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ نہیں ہوگا, آپ ٹاکس میں ری انٹر ہوں, ہماری بات مان لیں, اس میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. لیس ری انٹر دا نیگوسیشن فیز. وہ سنگل ہینڈڈلی ایران کو دوبارہ کنونس کر کے ٹیبل پہ لے کے آتے ہیں جب ایران ہرمز کو دوبارہ بلاک کر رہا تھا. اس سے اگلے روز اعلان کہاں سے ہوتا ہے کہ دوبارہ سے نیگوسیشن شروع ہو رہی ہے؟ منسٹری آف فارن افیئرز پاکستان یہ اعلان کرتا ہے کہ 21 جون کو ٹیکنیکل ٹاکس شروع ہو جائیں گی سوئٹزرلینڈ میں. اسی رات کو فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب فلائٹ پکڑتے ہیں, سوئٹزرلینڈ پہنچتے ہیں اور 21 جون کو جناب ڈسکشنز کا دوسرا فیز شروع ہو جاتا ہے. تو پہلے فیز میں تقریباً 80 منٹ کی نیگوسیشن ہوتی ہے جس میں بائیلیٹرل میٹنگز ہوتی ہیں US اور ایران کے درمیان, اور میڈیٹرز پاکستان اور قطر بھی موجود ہوتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب کی ٹاک بھی آپ نے سنی. اس کے علاوہ JD وینس تو بہت ہی فرینڈلی ماحول میں چل رہے تھے, جپیاں ڈال رہے تھے, اور ساتھ یہ بھی بول گئے کہ ایک پاکستانی اور ایک انڈین, اس سے سب سے زیادہ میں کلوز ہوں. اور انہوں نے کہا کہ انڈین جو ہے وہ میری وائف ہے اور پاکستانی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. Two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ پچھلے چند مہینے میں سب سے زیادہ بات دنیا میں اگر میں نے کسی شخص سے کی ہے تو وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں. یقیناً گھر جا کے کافی مسائل کا سامنا رہا ہوگا ان کو اپنی بیوی کی طرف سے کہ مجھے بھی پوزیسو کر دیا آپ نے, لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کا سیریمونیل ٹریٹمنٹ اس سے پہلے ایٹ لیسٹ میں نے تو نہیں دیکھا پاکستان کو ملتے ہوئے. اور ایون فوٹیج یہ دکھا رہی ہے آپ کو, جیسچرز یہ دکھا رہے ہیں کہ جب ہال میں سب موجود تھے اور ایران کی طرف سے جو بھی پوسچر لیا جا رہا تھا, دوری ذرا اختیار کرنا امریکن ڈیلیگیشن کے ساتھ, تو اس میں تمام نظریں پاکستان کے آفیشلز کے اوپر ہی تھیں کہ وہ جو سگنل کریں گے اسی طرف چیزیں جا رہی ہیں. مہدی حسن کی طرح کے جرنلسٹ بھی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ دس وونٹ بی اے گڈ نیوز فار دا مودی گورنمنٹ ان انڈیا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں پیٹریٹزم کے بخار میں مبتلا ہو گیا ہوں, جو سب سے نیوٹرل صحافی ہیں دنیا میں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو پوسچر ہے نا, یہ پاکستان کے تمام ایڈورسریز یا ان کے تمام جو رائیولز ہیں ان کو بہت ڈسٹرب کرے گا, چاہے وہ اندر ہوں یا باہر ہوں. سو ایٹ 3 PM لوکل ٹائم کوادری لیٹرل ٹاکس شروع ہو جاتی ہیں جس میں قطر, پاکستان, امریکہ اور ایران, یہ چاروں جو سٹیک ہولڈرز تھے یہ ڈائریکٹ نیگوسیشنز کرتے ہیں. لیکن ٹینشن آپ کو واضح دکھائی دے رہی تھی جب ڈسکشن سے پہلے ایک فارمل ہینڈ شیک کرنا تھا, ہاتھ ملانا تھا, تصویریں کھنچوانی تھیں. تو ایران کی طرف سے غالیباف اور اراغچی جو موجود تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم JD وینس اور اس کی ٹیم کے ساتھ یعنی کہ کشنر اور وٹکاف سے ہاتھ نہیں ملائیں گے, نہ ہی کوئی اکٹھے تصویر کھنچوائی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ان کے جسموں کے اوپر, ان کی شرٹس کے اوپر مناب کے بیجز لگے ہوئے تھے, کیونکہ ایران ویزیبلی یہ نہیں بھولا کہ اسکول جانے والی بچیوں پر بھی بمباری کر کے ان کی جانیں لی گئیں اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے. اسی لیے وہ کوئی بھی ایسا پوسچر لینا نہیں چاہ رہے تھے جس سے یہ لگے کہ شاید انہوں نے اتنا کرب اور اتنی تکلیف اور اتنی کیجولٹیز اور اتنا ڈیمیج بھلا دیا ہے اور اب وہ دوستی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ان ڈسکشنز میں IAEA کے DG رافیل گروسی بھی موجود تھے, جس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نیوکلیئر لائنز کے اوپر بھی ٹیکنیکل نیگوسیشنز کی جا رہی تھیں. لیکن مائنڈ یو پہلے سیشن کے جو سب سے 2 اہم ستون تھے وہ کیا تھے؟ پہلا یہ کہ لبنان میں سیز فائر کروایا جائے, دوسرا یہ کہ ایسٹس جو ہیں, جو منجمد اثاثے ہیں, ان کو انفریز کیا جائے. لیکن اسی دوران ایک بڑا بم گرا دیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے, جنہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنے باتھ روم میں بیٹھ کے شاید کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑا ہوگا جب یہ ٹویٹ انہوں نے کر دیا, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی گلوبل چیس بورڈ نہیں بلکہ کینڈی کرش کی گیم کھیلی جا رہی ہے. تو انہوں نے ٹروتھ سوشل کا رخ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے حزب اللہ کی حمایت نہ چھوڑی اور لبنان کے فرنٹ کے اوپر ٹیررسٹ ایلیمنٹس کو سپورٹ کرنا نہ چھوڑا, سو وی ول ہٹ یو ویری ہارڈ, کہ ہم تو تباہی پھیر دیں گے. اور اس کے بعد میں ایران کی طرف سے ایک آ گیا کہ اب آپ تباہی پھیریں, اب ہم جا رہے ہیں, ہم نے بات نہیں کرنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دھمکیاں جو آپ دے رہے ہیں ساتھ ساتھ آن دا پیرلل, یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ ایران واک آؤٹ کر گیا ہے, اور یہ سینز بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جس میں اراغچی صاحب ویزیبلی ایگزٹ کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب سے گفتگو کرنے کے بعد دکھائی دے رہے ہیں, اور JD وینس فیلڈ مارشل صاحب کی راہ تک رہے ہیں کہ اب پتہ نہیں یہ ہمارے لیے کیا پیغام لے کے آئے ہیں, کیونکہ ڈائریکٹ نیگوسیشن کو چھوڑ کے میڈییٹر سینٹرک نیگوسیشن پہ ایران آ گیا. ایران نے کہا کہ اب آپ کے تو جناب منہ نہیں لگنا, اب ہم نے میڈیشن
جو کروا رہے ہیں ان کے ذریعے آپ کو پیغام رسانی کرنی ہے، کیونکہ آپ تو ٹویٹ پہ مصروف ہیں، تو آپ وہی کریں۔ لیکن اس کے کچھ دیر بعد یہ خبر سامنے آئی کہ سکسیسفل مذاکرات تھے، ایران کی طرف سے بھی یہ خبر دے دی گئی کہ نیگوسیشن کا جو پولیٹیکل فیز تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اب ٹیکنیکل فیز کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ امریکہ نے بھی کہا کہ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ جو تھیمز تھے نیگوسیشن کے، وہ پہلا یہی تھا کہ ہاسٹیلٹیز جو ہیں وہ لبنان میں فی الفور بند کی جائیں، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ وائلیشن جاری رکھے ہوئے تھا۔ ساتھ یہ ہے کہ ہرمز کا سیف کمرشل نیویگیشن جو ہے وہ انشور کیا جائے، کمیونیکیشن چینل بنایا جائے، اور اس کے علاوہ جو انرچ یورینیم اسٹاک پائل ہے اس کے اوپر ڈسکشن۔ یہ 3 تھیمز رہے سوئٹزرلینڈ کے اس راؤنڈ کے، جو کہ اختتام کو پہنچا اور ایرانین ڈیلیگیشن واپس چلا گیا۔ منڈے کو یعنی کہ آج صبح جوائنٹ سٹیٹمنٹ آتی ہے قطر پاکستان دونوں کی طرف سے، جس میں کہا گیا کہ ایک ہائی لیول پولیٹیکل کمیٹی فارم کی گئی ہے جو کہ امپلیمنٹ کروائے گی نیوکلیئر ایشو کو اور سینکشن آرکیٹیکچر کو اور ڈسپیوٹ ریزولوشن کو، یعنی کہ جو ایران پہ پابندیاں ہیں ان کو ختم کیسے کروانا ہے، جوہری مواد کا کیا کرنا ہے، اور جنگ بندی مکمل یقینی کیسے بنانی ہے۔ اس پہ ایک ہائی لیول کی سیاسی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، یہ کہا پاکستان نے۔ ساتھ ساتھ جناب لبنان کی ڈی کنفلکشن، لبنان کے اندر جنگ بندی کے لیے جو سیل بنایا گیا ہے، پاکستان اس کا بھی حصہ ہے۔ یو ایس، ایران، لبنان، قطر اور پاکستان، ان ممالک پر مبنی ایک بورڈ ڈی کنفلکشن سیل کا حصہ ہوگا، جو کہ لبنان کے اندر جہاں اسرائیل در اندازی کر رہا ہے، یلو لائن وہاں پر موجود ہے، ادھر بھی یہی آپریٹ کریں گے۔ اس موقع پر پاکستان کی جو سگنیفیکنس تھی وہ بہت ہی زیادہ اسٹاؤنڈنگ تھی، کیونکہ جے ڈی وینس کی طرف سے اس نوعیت کے اسٹیٹمنٹ کا دیا جانا، اور ساتھ یہ ہے کہ جو فوٹیج سرکولیٹ کر رہی ہے اس میں جس طرح کا انفارمل ایٹیچیوڈ ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پوٹینشلی جو نیکسٹ پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے وہ بھی جے ڈی وینس ہیں، تو پاکستان نے ایڈوانس میں ہی ان کی بھی فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی ہے کہ آپ کی بھی ہم نے تعریفیں کرنی ہیں اور آپ سے سننی بھی ہیں، اسی لیے آپ نے کہیں نہیں جانا۔ یہ سین نہیں ہے کہ آپ نے کال ہی نہیں کرنی اور ہم ویٹ کرتے رہیں۔ تو اسی لیے جے ڈی وینس صاحب فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بات جو ہے وہ پاکستانیوں سے ہی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ٹیکنیکل ڈیلیگیشن ہے ایران کا، وہ اب بھی سوئٹزرلینڈ میں موجود ہے۔ جے ڈی وینس نے یہ کہا کہ جو کی اچیومنٹ ہے، جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے اس معاہدے کی، وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل نیوکلیئر انسپیکٹرز ایران میں واپس آ جائیں گے اس کے بعد میں، یعنی کہ جوہری ہتھیار اور جوہری مواد کتنا ہے، ہتھیار بنانے کی پوٹینشیل کتنی ہے، اس کو انسپیکٹ کرنے کے لیے جو میکنزم ہے وہ ری انٹروڈیوس ہو جائے گا۔ انہوں نے مذاق سے یہ بھی کہا کہ رات کو 2 بجے میں نے یو این کے نیوکلیئر انسپیکٹرز کو کالز کروائیں، لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھایا، وہ سو رہے ہوں گے اس لیے۔ کچھ ہی دیر بعد یہ خبر بھی آ گئی آج کہ امریکہ نے لائسنس ایشو کر دیا ایران کو کہ وہ پیٹرو کیمیکل پروڈکٹس اور اپنا تیل بیچنے کا حق رکھتا ہے، اور وہ بیچ سکتا ہے 21 اگست تک، یعنی کہ اگلے 60 روز میں ایران جتنا چاہے وہ تیل بیچ سکتا ہے، یہ امریکہ الاؤ کر رہا ہے۔ وہ امریکہ جو کہ جنگ جیت چکا تھا۔ 22 جون یعنی کہ آج صبح 6 بجے آئی ڈی ایف جو اسرائیلی فوج ہے اس کی طرف سے وار ریلیٹڈ جو ریسٹرکشنز تھیں ناردرن بارڈر کمیونٹیز میں لبنان کے اندر، وہ ساری ریسٹرکشنز اٹھا لی گئیں، جس سے یہ انڈیکیٹ کیا گیا کہ اسرائیل بھی اب مجبور ہوتا جا رہا ہے اور ایک سٹیبل سیز فائر کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں، جو کہ ہے فریجائل لیکن اس پہ انیشیٹو شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ 14 نکات جس کا ویڈیو کے شروع میں ہم نے ذکر کیا، یہ جناب ہے کیا اور کس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے سنگل ہینڈڈلی سب سے بدترین سرنڈر کیا ہے۔ شاید اتنا برا ویتنام میں بھی اگریمنٹ آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا، افغانستان میں بھی نظر نہیں آیا ہوگا، کہیں نظر نہیں آیا ہوگا جو یہاں آیا ہے۔ ایک جنگ جو شروع کی گئی تھی جس کا آبجیکٹیو تھا رجیم چینج، کمپلیٹ کولیپس آف دی ایرانین رجیم، ساتھ یہ ہے کہ ان کے تیل کے ریسورسز کا کنٹرول، ساتھ یہ ہے کہ ان کی ملٹری کو مکمل برباد کر دینا۔ وہ بالآخر کیا مان کے چلے گئے، ذرا آپ سنتے جائیے اور آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کتنے نکات ایران کے ہیں، کتنے امریکہ کے منوائے گئے۔ پہلا پوائنٹ نمبر 1، امیڈیٹ سیز فائر ان لبنان، ایرانین ڈیمانڈ نمبر 1۔ نمبر 2، نان انٹرفیئرنس ان ڈومیسٹک افیئرز، رسپیکٹ آف سوورینٹی، یعنی کہ داخلی امور میں کوئی بھی در اندازی نہیں کی جائے گی اور ملکی سالمیت کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، سوورینٹی کی رسپیکٹ کی جائے گی۔ یہ بھی ایرانین ڈیمانڈ پوری ہوئی کہ ہمارے ملک کے اندر آپ نہیں گھسیں گے۔ نمبر 3، 60 ڈے ونڈو آف کنڈکٹنگ فائنل اگریمنٹ وچ کوڈ بی ایکسٹینڈیبل، یعنی کہ 60 دن کی ایک ونڈو ہے، اس کے درمیان میں ہم نیوکلیئر ایشو اور دیگر ایشوز کے اوپر ٹیکنیکل ڈسکشن کریں گے، جو کہ ونڈو بڑھ بھی سکتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 60 روز میں اس کا فیصلہ نہیں ہونے والا جوہری مواد کا۔ تو یہ بھی دونوں اینڈ سے ایک نیگوسیشن کے فیز میں جانے کی جو یو ایس کی رضامندی ہے اس میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ ادروائز بڑی پاور ٹیبل پہ آ کے کیوں بیٹھے گی
اگر وہ دوسرے کو برباد کر سکتی ہے تو. نمبر 4 اینڈ نیول بلاکیڈ آف ایران ود ان 30 days. 30 دنوں کے اندر ایران کا جو سمندری آپ نے بلاکیڈ کیا ہوا ہے اس کو ختم کریں. یہ ڈیمانڈ بھی ایران کی. 5واں ڈی مائن ہرمز ان 30 days, سیف پیسج فار کمرشل شپس پلس نو چارجز فار 60 days. یعنی کہ ہرمز جو کہ جنگ سے پہلے کھلا ہوا تھا، ایران یہ مان رہا ہے کہ ہم 30 دنوں میں وہاں سے مائنز ہٹا دیں گے جو بارودی سرنگیں ہیں، اور اس کے بعد میں اگلے 60 دن تک یہاں کمرشل شپ گزر سکتے ہیں ٹول فری. 60 دن تک ہم یہاں سے گزرنے والے جہازوں سے پیسے نہیں لیں گے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. جس طرح وہ کہتے ہیں نا جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، یہاں بھی وہی ہو گیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ایک ہرمز جو پہلے سے کھلا ہوا تھا جنگ سے پہلے، اب اسے کھلوانے کے لیے بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے بڑے بڑے اعلان کرنے پڑ رہے ہیں. نمبر 6 $300 billion ان ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ پلان بائی امریکہ اینڈ ریجنل پارٹنرز. کیسا دیا آپ کو؟ 50 نہیں، 100 نہیں، 150 نہیں، 200 نہیں، $300 ارب ریلیز کیے جائیں گے. اور دے گا کون؟ امریکہ نے تو کہا ہم تو ایک پینی بھی نہیں دیں گے. یہ کور اپ ہے کیونکہ وہ اوباما پہ تنقید کرتے تھے کہ اس نے جہاز بھر بھر کے پیسہ بھیجا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ گلف میں بیٹھے ہوئے لوگ ایران کو پیسے دیں گے، ہم نہیں دیں گے، اور صرف تھوڑے سے پیسے ہیں، $300 ارب ہیں. تو گلف بھی سوچ رہا ہوگا کہ بمباری ہمارے اوپر کیا آپ نے، سیکیورٹی گارنٹی یو ایس نے لی ہوئی تھی، امریکی بیسس کی وجہ سے تن ہمیں دیا انہوں نے، تباہی ہماری پھیر دی، اور اب پیسے بھی ہم سے ہی دلوا رہے ہیں اور ہمیں دینے بھی پڑ رہے ہیں. کتنا برا سینیریو ہے گلف کے لیے. couldn't have been worse for the Gulf that they first get bombed, then the American security guarantees and their air bases become a liability, and then they even have to pay money to the very aggressor Iran to stop bombing them. نمبر 7 ایران نے یہ کہا کہ سیکیورٹی کونسل IAEA پلس امریکن سینکشنز کو ختم کیا جائے، پابندیاں اٹھائی جائیں ہم سے. یہ 7واں پوائنٹ ہے. 8واں پوائنٹ ایران نیوکلیئر ویپنز ڈیولپ نہیں کرے گا اور آن سائٹ ڈاؤن بلینڈنگ کی جائے گی، یعنی کہ انرچمنٹ جوہری افزودگی میں کمی کی جائے گی ایران کے اندر جا کے. یہ واحد پوائنٹ ہے جو امریکہ نے اپنا منوایا. 8th پوائنٹ از دی اونلی پوائنٹ جو کہ 14 نکاتی ارینجمنٹ کے اندر امریکہ کا ہے، باقی 13 کے 13 ایران کے ہیں. نمبر 9 ہے نیوکلیئر سٹیٹس کو مینٹین کیا جائے گا، یعنی کہ آئندہ سے جوہری ہتھیار کو پرسو نہیں کیا جائے گا. یہ ایران کی پرانی سٹیٹمنٹ ہے. وہ 90s سے کہہ رہے ہیں ہم نے بم نہیں بنانا، تو یہاں پر بھی اسی کو ریپیٹ کیا گیا. کوئی نہیں کنسیشن نہیں دے رہا ایران. نمبر 10 ہے کہ یو ایس ٹریجری جو ہے وہ ویور ایشو کرے گی ایرانین کروڈ آئل کا اور بینکنگ سسٹم کا، انشورنس سروسز کا، یعنی کہ جو سوئفٹ سسٹم ہے اس میں دوبارہ انٹر کیا جائے گا ایران کو، اور ساتھ یہ کہ تیل فروخت کرنے کی پرمیشن ملے گی جو کہ مل بھی گئی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یوٹیلائزیشن آف فارن ایسٹس جو ایران کے بیرون ملک موجود منجمد اثاثے ہیں ان کے استعمال کی پرمیشن دی جائے گی ایران کو. یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ایران کی ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ کیا گیا. اب اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ جیرارڈ کشنر کی طرف سے قطر کے ساتھ مل کے ایک پرپوزل بنایا گیا ہے، اور وہ پرپوزل یہ ہے کہ ایران کو یہ پیسے کیش میں ہم نہیں دیں گے، اس کے بدلے ایرانین عوام کے لیے جو امریکن کارن ہے اور ویٹ ہے یعنی کہ گندم ہے اور کارن ہے، یہ سپلائی کی جائے گی پیسوں کی بجائے، تاکہ مانیٹر کیا جا سکے کہ جو پیسے ایران کو واپس ملیں گے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر خرچ ہوں، ان کی جو فوڈ انسیکیورٹی ہے اس کے اوپر خرچ ہو، نہ کہ ملٹری بلڈ کرنے کے اوپر خرچ ہو. 12واں پوائنٹ ہے ایگزیکٹو میکنزم بنایا جائے گا امپلیمنٹیشن آف MOU کے لیے. وہ بن چکا ہے، آپ کو پتہ ہے، پاکستان نے اناؤنس کیا. 13واں پوائنٹ ہے کہ جو فائنل نیگوسیشن ہے وہ تبھی شروع ہوگی جب آپ پوائنٹ 1, 4, 5, 10 اور 11 پہ عمل کریں گے. اب یہ وہ ایران ہے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ 250 بار تباہ کر کے رات کو سویا اپنے بیانات کے مطابق. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فائنل راؤنڈ تب شروع ہوگا جب یہ 5 شقیں، پہلی شق سیز فائر کیا جائے لبنان میں، چوتھی شق نیول بلاکیڈ ختم کیا جائے، 5ویں ہرمز کا سیف پیسج، اور 10ویں جو ہے وہ پابندیاں ہٹایا جانا، اور 11ویں فنڈز انفریز کیا جانا. یہ سب پہ عمل کرو گے پھر جا کے فائنل سٹیج پہ بات کریں گے آپ سے. اور آخری پوائنٹ ہے انڈورسمنٹ آف فائنل اگریمنٹ بائی سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن، یعنی کہ جب یہ فائنل اگریمنٹ ہو جائے گا تو اس پہ ایک مہر ہمیں سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کی بھی چاہیے. اب آپ بتائیے کہ اس جنگ میں کون جیتا کون ہارا، کس نے کس کو برباد کیا. دنیا کی معاشی شارک کو بھی انہوں نے گلے سے پکڑ لیا، دنیا کی مہنگی ترین عسکری ٹیکنالوجی کے باوجود آپ کو ہلنے نہیں دیا، اپنے اتنے لوگ مروانے کے باوجود ارینجمنٹ اور اگریمنٹ اپنی مرضی کا لیا، اور ساتھ یہ ہے کہ ایبسلوٹ ہیوملیشن بھی ہو گئی کیونکہ
پہلی مرتبہ جو بیان بازی سامنے آئی ہے اسرائیل کے خلاف امریکہ سے وہ پہلے کبھی نہیں آئی. آپ یہ دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ رپورٹس کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ بی یو بیٹر بی کیئرفل اور یو ول بی آن یور اون ویری سون، کہ نتنیاہو صاحب آپ ذرا احتیاط کیجئے گا ادروائز آپ اکیلے رہ جائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کوٹ ان کوٹ کہہ دیا وداؤٹ امریکن سپورٹ دیر وڈ بی نو اسرائیل. امریکی حمایت کے بغیر تو اسرائیل کا وجود ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے ہم سے سوال کر سکتے ہیں یہ کیوں ڈیل کر رہے ہو. جے ڈی وینس سے جب سوال ہوا کہ ڈیل پہ تنقید کی جا رہی ہے اسرائیل کے اندر بین گویر کی طرف سے، سموٹرچ کی طرف سے، تو انہوں نے کیا جواب دیا ذرا سنیے. You're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو سمجھنا چاہیے کہ ہر سیکیورٹی کے مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ انسانیت کا قتل عام شروع کر دیجئے. یہ یو ایس کا وائس پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے. جنگ کا آبجیکٹو کیا تھا؟ امریکہ اسرائیل کو قریب لا کے ایران کو سمیش کرنا. ہوا کیا؟ ایران طاقتور ہو گیا اور امریکہ اور اسرائیل کے جو تعلقات تھے وہ ہولی الائنس کے بجائے پیورلی ٹرانزیکشنل اور ایڈورسیریل ہو گئے، یعنی کہ ان میں ایک ہاسٹیلٹی ایمرج کرنا شروع ہو گئی. ایک سروے کے مطابق 92% اسرائیلی عوام یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس جنگ کو ایران نے جیت لیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر یا باہر کچھ لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے. تو بات یہ ہے جناب کہ جو آبجیکٹو تھا اس وار کا ہوا اس کے 180 ڈگری بالکل الٹ. آگے چل کر یہ ہے کہ گلف کے لیے ایک شارٹ ٹرم ریلیف تو ہے، لیکن لانگ ٹرم اسٹریٹجک اینزائٹی بہت زیادہ ہے، کیونکہ اتنا فنڈ جب ایران کو ملے گا، جب وہ تیل بیچے گا، جب وہ ٹال لے گا پروبیبلی ہرمز سے گزرنے والی ٹریفک سے، جو قطر کو بالکل قابل قبول نہیں ہے، جس کا چانس کم ہے میں کہہ رہا ہوں لیکن پھر بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب اس کی پوزیشن کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، جب یہ 14 نکات پہ عمل درآمد ہو جائے گا، تو ایک اتنی بڑی طاقت بن سکتی ہے ایران اگلی ایک ڈیکیڈ کے اندر کہ وہ سارا لاس جو ان کا پچھلے 30 سالوں میں 40 سالوں میں ہوا تھا وہ اس کو ریکور کر سکتے ہیں. تو یہ گلف کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے سعودی عربیہ یہ بات کرتا ہے کہ ایک جوائنٹ گلف ڈیفنس نیٹ ورک بنانا چاہیے. یو اے ای کی طرف سے بڑا اگریشن دکھایا گیا شروع میں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن بعد میں ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ جناب لوزنگ کیمپ میں بیٹھ کے سمیش ہو جاؤ گے آپ. 2 ڈرونز کی مار ہے آپ کی ساری اسٹرپ. تو بعد میں انہوں نے اس بات پہ رضامندی اختیار کرنا شروع کر لی کہ ہاں گلف کا جوائنٹ ڈیفنس ہونا چاہیے، اور ایران پہ اپنی پوزیشن جو کہ پہلے یہ تھی کہ ایران کو سمیش کرو، نیوک کر دو ان کو، اس سے بھی شفٹ کیا اپنے آپ کو، اور اب ان کا سٹانس سافٹ ہو چکا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پیس کتنا سسٹینیبل ہوتا ہے. اس سے ایک فروزن وار کریٹ ہو سکتی ہے، یعنی کہ جنگ بندی تو ہو جائے گی لیکن ہاسٹیلٹیز برقرار رہیں گی. نوکلیئر ایشو کی ریزولوشن اگر نہ ہوئی تو دوبارہ سے ایک بہت انسرٹن فیز میں دنیا جا سکتی ہے. لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ امریکہ نے یہ ریئلائز کیا کہ جس جنگ میں انہوں نے اپنا پاؤں پھنسایا ہے وہ دھستے جا رہے تھے اس کے اندر، یہ دلدل بن گئی، اور اس سے نکلنے کی کاسٹ کیا ہوئی؟ 35 سے 40 طیارے گروا لیے، میجر پاور کا پوسچر لوز کر دیا. چین اور روس بیٹھ کے کونے میں ہنس رہے ہوں گے کہ لو جی لے لو پنگا ایک اور، ایران سے لڑا نہیں گیا آپ سے، ہم سے کیا لڑو گے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنی یونیلیٹرل سپر پاور کی پوزیشن کو بھی فریجائل بنا لیا، فائنینشیل لاس بھی کروایا، گیس پرائزز بھی اوپر چلی گئیں، یو ایس ڈومیسٹک سپورٹ بھی لوز کر دی، اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی خراب کر لیے. جنگ سے نکلنے کے لیے $300 ارب کا جرمانہ دے کے ایران کی جیب میں ڈال کے باہر آ رہے ہیں. یہ ملا یو ایس کو. پاکستان کے لیے یہ وار ایک بہت ہی بڑی ڈپلومیٹک پش بنی. پاکستان نے اسٹریٹجک کیپٹل اور پرسیپشن بیس کیپٹل اٹین کیا، اور پیس بلڈنگ کے اندر فیسیلیٹیٹر بن کے پاکستان نے ایک بیلنس اسٹرائک کیا ہے ٹورڈز انڈین فارن پالیسی، جو کہ پچھلی کئی دہائیوں سے نہیں ہو پا رہا تھا. ناؤ اٹ اسٹینڈز وے اہیڈ آف دیٹ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 60 روز کے اندر نیوکلیئر میکنزم کے اوپر کیا چیزیں طے ہوتی ہیں، لیکن کچھ طے ہو یا نہ ہو. یہ 14 نکات یہ بتاتے ہیں کہ ایران کی طرف سے اے سیمیٹریکل وارفیئر اور محدود ترین وسائل کے باوجود دے ہیو ہمبلڈ اے میسو سپر پاور آف دا ورلڈ. تھینک یو.